डॉक्टर बासित और मुक़द्दस उसे अपने घर ले आए थे। आरजे के होंठों पर खामोशी की मोहर लग चुकी थी। उसे इस अंधेरी ज़िंदगी में हर तरफ खुदा के साथ महसूस होती थी। वो आरजे कितना भागा था, लेकिन वो एक आम सी लड़की को नहीं ढूँढ पाया था। वो आरजे जिसे अपने वजूद पर घमंड था, आज वो तारीकियों की नज़र था। वो कुछ नहीं कर सकता था। मुक़द्दस ने उसे सब बता दिया था कि वो कौन थी। वो आरजे को अपना मुँह बोला भाई मानती थी। सब जानने के बाद भी उसके होंठों से एक लफ्ज़ नहीं निकला था। इस अंधेरे की ज़िंदगी से तो मौत अच्छी थी, वो महसूस करता था। डॉक्टर बासित ने खास उसकी देखभाल के लिए मुलाजिम रखे थे, जो उसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। वो इतना बेबस और लाचार हो चुका था कि अपने हाथ से पानी तक नहीं पी सकता था। डॉक्टर बासित के घर में ज़्यादातर कुरान पाक की तलावत लगी होती थी, या फिर उनके जलसों की रिकॉर्ड वीडियो, जो मुक़द्दस बहुत इश्तियाक से सुनती थी। इंसान चाहे जितने मर्ज़ी गुनाह कर ले, उसे अल्लाह ने आज़ाद छोड़ा हुआ है। लेकिन जब अल्लाह रस्सी खींचता है, तो इंसान तड़प भी नहीं पाता। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो कलमा को मरते हैं, जिन्हें अल्लाह माफ़ी का मौका देता है। आज भी वक़्त है, तौबा कर लो कि जब मेरा रब पकड़ने पर आता है, तो कुछ काम नहीं आता। बेशक मेरे रब की पकड़ बड़ी ज़बरदस्त है। जब आरजे उनकी बातें, उनके बयानात सुनता था, उसे खुदा के साथ का एहसास होता था। उसे महसूस होता था कि वो कुछ नहीं था, अल्लाह ही सब कुछ था, है और रहेगा। डॉक्टर बासित की आवाज़ में तासीर थी। वो लोगों के दिलों को फेर देने की सलाहियत रखते थे। शायद इसीलिए अल्लाह ने आरजे की ज़िम्मेदारी उन्हें सौंपी थी। मियाँ, अब तो तुम काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हो। चाहो तो बैठकर इशारों से नमाज पढ़ सकते हो। उस रात डॉक्टर बासित उसके पास तशरीफ़ लाए थे। उनकी बात सुनकर आरजे चौंका था। उसे डॉक्टर बासित को नहीं देखा था, लेकिन वो कह सकता था, वो शख्स देखने में भी बहुत बारूप होगा। नमाज का लफ्ज़ सुनकर उसे वो वक्त याद आया था, जब नमाज पर सवाल उठाने पर उसे मौलवी ने मारा था और शैतान कहा था। उस रोज़ वो बच्चा अपनी मासूमियत खोकर शैतान बन चुका था, जो अल्लाह के वजूद का इनकारी था। आज अरसे बाद उससे किसी ने ये सवाल किया था। क्या हुआ? खामोश क्यों हो? वो पूछ रहे थे। मैं अल्लाह की ज़ात को नहीं मानता। आरजे के लहजे में शिकस्तगी थी। मुल्हिद हो? वो मोहब्बत से पूछ रहे थे। आरजे उनके लहजे पर हैरान हुआ था। उसे लगा था, जब डॉक्टर बासित को ये पता चलेगा कि वो एक मुल्हिद था, तो वो उसे घर से निकाल कर बाहर फेंक देंगे। चलो, अच्छी बात है। वो सुनकर मुस्कुराए थे। उनकी बात सुनकर आरजे को झटका लगा था। ये आप क्या कह रहे हैं? वो हैरानी से पूछ रहा था। ठीक ही तो कह रहा हूँ। बल्कि मुबारक हो मियाँ तुम्हें कि तुम एक मुल्हिद हो। तुम काफिर या मुशरिक नहीं हो। आरजे अब भी उनकी बात नहीं समझा था। एक मौलाना एक मुल्हिद को उसके मुल्हिद पर मुबारकबाद दे रहा था। वो हैरान ना होता तो क्या करता। काफिर और मुशरिक लोग कलमे से इनकारी होते हैं। वो एक अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, जबकि मुसलमान कलमा को होते हैं। जबकि मुल्हिद अनजाने में कलमे के पहले हिस्से पर खुद को पूरा उतारते, वो खुद ही इतराफ़ करते हैं। डॉक्टर बासित कह रहे थे, जबकि आरजे को समझ नहीं आ रही थी। मुल्हिद कहता है देयर इज़ नो गॉड, कि कोई खुदा नहीं। और कलमे का पहला हिस्सा भी यही है कि ला इला, यानी नहीं कोई माबूद। मियाँ, पहले हिस्से की गवाही तो तुम खुद दे रहे हो। बस इल्लल्लाह तक पहुँचना है, यानी अल्लाह के सिवा। वो खूबसूरती से बयान कर रहे थे, जबकि आरजे तो उनकी बात सुनकर दंग रह गया था। उसके मुल्हिद होने पर उसे धुतकारा गया था, नफरत की गई थी। ये कौन था जो उससे मोहब्बत कर रहा था? आज तक किसी ने उससे उसके मुल्हिद होने की वजह नहीं पूछी थी, बस धुतकारा था। आज किसी ने उसके मुल्हिद होने पर उसे मुबारकबाद कहा था। आप कौन हैं? आरजे पूछने पर मजबूर हो गया था। अल्लाह का बंदा हूँ, जैसे तुम अल्लाह के बंदे हो। उन्होंने नरमी से जवाब दिया था। लेकिन अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है, मुझसे नहीं। आरजे के लहजे में दुख की अमायशिश थी। किसने कहा वो मोहब्बत नहीं करता तुमसे? वो अब पूछ रहा था। अगर वो मुझसे मोहब्बत करता तो मुझे अंधेरों में नहीं धकेलता। अगर वो तुमसे मोहब्बत ना करता होता तो तुम्हें बिना कलमा पढ़े, बिना तौबा किए मौत के हवाले कर देता। उससे तुम्हें दूसरी ज़िंदगी दी, तुम्हें अपना आप बदलने का मौका दिया। इससे ज़्यादा मोहब्बत कौन करता है किसी से? तुम उसके इनकारी हो मियाँ, लेकिन वो रब है। वो अपने बंदों को अच्छे से जानता है। उसने तुम्हें आजमाइश में डाला और यकीनन इनाम बहुत बड़ा रखा होगा। कहते हैं, नेक लोग फूलों की तरह होते हैं। जो भी उनके करीब होता है, वो उसे खुशबू से मुअत्तर कर देते हैं। इंसान की सोहबत उसकी पहचान होती है। इसलिए नेक लोगों में बैठने का कहा गया है, और नेक लोगों का असर कभी न कभी हो ही जाता है। आरजे का दिल बदल रहा था।
डॉक्टर साहब की अल्लाह से मोहब्बत देखकर उसे भी उस ज़ात से मोहब्बत हो रही थी। वाक़ई वो रहीम था। उसने आरजे के जिस्म का कोई हिस्सा मफ़लूज नहीं किया था। वो जिस्मानी तौबा मुकम्मल था। बस उससे पहनाई छीन कर आज़माया गया था। और कहते हैं जब कुछ नज़र नहीं आता तब अल्लाह नज़र आता है। और आरजे को हर जगह अल्लाह नज़र आने लगा था। कहते हैं जब इंसान की ख्वाहिशात, उसके इरादे और उसका भरम टूटता है तो इंसान अल्लाह की पहचान करता है। 4 महीने गुजर गए थे। आरजे की आंखों का ऑपरेशन हुआ था। आज उसकी आंखों से पट्टी उतरी थी और उसका दिल कट कर रह गया था। जब वो कुछ देख नहीं पाता था उसने अंधेरे की ज़िंदगी में रोशनी की शदीद ख्वाहिश की थी। जाने क्या क्या सोचा था, लेकिन रोशनी नहीं, बल्कि एक बार फिर अंधेरा ही उसका मुंतज़िर था। गम इतना बड़ा था कि एक आंसू उसकी आंख से टपका और गाल पर फिसलता चला गया। अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होते। यकीनन इसमें भी अल्लाह की ही कोई बेहतरी होगी। उस पर भरोसा रखो, सब ठीक हो करेगा। डॉक्टर बासित ने उसका आंसू पूंछा था। शायद मेरी तकदीर में ही अंधेरा लिख दिया गया है। आरजे बोला तो उसके लहजे में तड़प और वसीयत थी। वो किस्मत पर यकीन न रखने वाला शख्स आज तकदीर की बात कर रहा था। जानते हो मियाँ, किस्मत और तकदीर क्या है? डॉक्टर बासित पूछ रहे थे। यही कि मैं अपनी बाकी ज़िंदगी अंधेरों में गुजारूंगा और कभी अपने मनपसंद लोगों को देख नहीं पाऊंगा। इस वक्त हानम उसे शिद्दत से याद आई थी। उससे ख्वाहिश की थी कि जब उसकी पट्टी उतरेगी वो देख पाएगा। तो काश उस वक्त हानम उसके सामने हो और वो उसे देखे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। बिल्कुल नहीं। चलो, आज मैं तुम्हें किस्मत का खेल सुनाता हूँ। डॉक्टर बासित ने नर्म लहजे में कहा था। जब अल्लाह किसी इंसान को दुनिया में भेजने का इरादा करता है तो वो सब जानता है कि ये इंसान नेक होगा या बद होगा। कुछ चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में फ़िक्स होती हैं, जैसे इंसान का पैदा होना और उसका मरना, जिन्हें अल्लाह फ़िक्स लगता है और जिन्हें कोई नहीं बदल सकता। और रही बाकी बात चीज़ों की, तो सुनो। अल्लाह के पास इल्मुल गैब है। जानते हो इल्मुल गैब किसे कहते हैं? उस चीज़ का इल्म रखना कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। किस्मत ये नहीं कि अल्लाह ने लिखा था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। किस्मत ये नहीं कि अल्लाह ने लिखा था कि तुम मुल्हिद बनोगे, इसलिए तुम मुल्हिद हो। अल्लाह गैब का इल्म रखता है। वो जानता है कि जिस इंसान को दुनिया में भेज रहा है वो दुनिया में जाकर क्या करेगा। चूंकि अल्लाह को पहले से इल्म होता कि ये इंसान नेक बनेगा, इसलिए उसे नेक लिखा जाता है। ना कि किस्मत ये कि अल्लाह ने उस इंसान को नेक लिखा इसलिए वो नेक बना। हरगिज़ नहीं। अल्लाह पाक ने इंसान को फ्री विल दिया है, उसे सोचने समझने की सलाहियत दी है और गुनाह और नेक अमाल करने की सलाहियत दी है। चूँकि अल्लाह पहले से जानता है कि एक इंसान दो रास्तों में से गलत रास्ता चुनेगा। वो एक तरह से स्क्रीन पर फिल्म की तरह इंसान को दुनिया में भेजने से पहले जो वो करेगा सब देख रहा होता है, और जो जो इंसान करता है अल्लाह वही लिखता है। अगर एक मेजर दो पायलट्स जिन्होंने नया नया जहाज़ उड़ाना सीखा हो, उनमें से एक पायलट को कहे कि ये बहुत अच्छा जहाज़ उड़ाएगा, जबकि दूसरे को कहे कि इसका जहाज़ गिर जाएगा, और जब वाकई वो दोनों जहाज़ उड़ाएं और पहले वाला अच्छी उड़ान भरे जबकि दूसरे वाले का जहाज़ क्रैश हो जाए, वो मर जाए, तो कोई भी उसके जहाज़ से क्रैश होने का इल्ज़ाम मेजर पर नहीं लगा सकता। मेजर ने सिर्फ पेशन गोई की थी, क्योंकि उसे दूसरे पायलट को दौरान ट्रेनिंग जहाज़ पर कम तवज्जो देते देखा था। कोई ये नहीं कह सकता कि मेजर ने कहा था इसलिए उसका जहाज़ क्रैश हुआ। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर बासित ने एक गहरा सांस लिया था। आशय गौर से उन्हें सुन रहा था। तो मियाँ, अल्लाह को पता होता है कि उस इंसान ने दुनिया में जाने के बाद तौहीद से इनकार करना है, तो अल्लाह उसे काफिर लिखता है। लेकिन वो उस इंसान को सोचने समझने की सलाहियत देता है। जो लोग काफिर से मुसलमान होते हैं ये भी अल्लाह को पहले से इल्म होता है। इससे अल्लाह लिखता है कि ये एक वक्त पर मुसलमान होगा, क्योंकि अल्लाह को पता होता है कि इंसान एक वक्त में मेरी खोज करेगा और फिर ईमान ले आएगा। इसलिए अल्लाह उसकी तकदीर में मुसलमान होना लिखता है, ना ये कि अल्लाह ने उसकी तकदीर में मुसलमान होना लिखा इसलिए वो हो गया। अल्लाह ये भी जानता है कि किस इंसान पर कौन सी मुश्किल आएगी और फिर वो इंसान दुआ मांगेगा, क्योंकि अल्लाह को पहले से पता होता है कि इंसान दुआ मांगेगा, तो अल्लाह लिख देता है कि ये एक वक्त पर मुसीबत के टल जाने की दुआ मांगेगा, लिहाजा इस इंसान पर से उस मुसीबत को टाल दिया जाएगा। इसको कहते हैं दुआ से तकदीर बदलना। दरअसल तकदीर बदली नहीं जाती, बल्कि पहले से लिखा होता है कि एक वक्त पर इंसान दुआ करेगा, जिसका अल्लाह को पहले से इल्म होता है। इसलिए अल्लाह वो मुसीबत टाल देता है। सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है, लेकिन अल्लाह ने सब कुछ पहले से देखने के बाद लिखा है, क्योंकि अल्लाह इल्मुल गैब रखता है और हर इंसान की फितरत को अच्छे से जानता है।
وہ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ کیڑی کی حرکت کو بھی پہچان لیتا ہے، تو کیا وہ دلوں کے راز سے واقف نہیں ہوگا؟ کیا وہ اپنے پیدا کردہ انسان کی فطرت سے لا علم رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے میاں، تم اللہ کے وجود کا اقرار کرو گے یا انکار، کیونکہ اس سے تمہیں ہر طرح کی چھوٹ دے رکھی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، غور کرنے والی عقل۔ ان سب کے باوجود تم کیا اپناتے ہو، یہ تمہارے ہاتھ میں، اللہ نے تمہیں مجبور نہیں کیا۔ یہ بات میں نہیں جانتا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ تم اللہ کے وجود کا اب انکار کرو گے یا اقرار، اور اسی لحاظ سے اس نے تمہاری تقدیر میں تمہارے مسلمان یا ملحد ہونے کا لکھ رکھا ہے۔ اگر تم توبہ کرو گے تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے لکھا ہے کہ میں توبہ کروں گا تو اس لیے بنا کچھ سوچے سمجھے توبہ کر رہا ہوں، بلکہ اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ تم توبہ کرو گے یا نہیں، اور اگر کرو گے تو اس سے لکھا ہے کہ یہ شخص توبہ کرے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو یہ بھی لکھا اللہ نے کہ یہ انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے باوجود توبہ نہیں کرے گا۔ لوگ اپنی ناسمجھی کا بوجھ تقدیر پر ڈال کر بری الذمہ ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہی نہیں کہ انہوں نے ایسا ہی کرنا تھا۔ یہ اللہ پہلے سے جانتا تھا، اس لیے اللہ پاک نے ایسا لکھا۔ تم پر اللہ کا خاص کرم ہے، مجھے پتا ہے تم ضرور اس کی ذات کے متعلق سوچو گے، تم حالات اور واقعات کو سمجھو گے، اور پھر اگر تمہیں ہدایت کی طلب ہوگی اور تمہیں ہدایت چاہیے ہو تو اپنے دل سے پوچھو۔ اگر ایسا ہے تو یقیناً اللہ لکھ چکا ہے کہ اس شخص کو ہدایت کی طلب ہوگی اور اسے ہدایت دی جائے گی۔ ڈاکٹر باسط تو جا چکے تھے، لیکن آرجے کو ایک نیا روپ دکھا گئے تھے۔ گہرے اندھیرے میں اسے روشنی کی ایک کرن نظر آئی تھی۔ کاش کاش آرجے نہ مرتا، کتنا اچھا ہوتا کہ وہ زندہ رہتا اور مرجان کے لیے کام کرتا۔ یہ رحمان اسٹوڈیو تھا، جہاں مسٹر رحمان پچھلے 4 مہینوں سے روزانہ ایک ہی بات دہراتے تھے۔ انہیں آرجے کی موت کا گہرا صدمہ تھا۔ ابھی تو انہوں نے آرجے کی آواز میں وہ جادو محسوس کیا تھا جس کی انہیں تلاش تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ اس جادو کو قید کر سکتے، وہ شخص ہی مر گیا تھا۔ کتنے ہی لوگ تھے جو مسٹر رحمان کی طرح آرجے کی موت کا غم منا رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہہ رہے تھے کہ ایسے لوگوں کو ایسے ہی بھیانک موت ملتی ہے، اور پھر ایسے گناہ گار کافر لوگ ساری عمر جہنم میں سڑتے ہیں۔ بنا اپنے اعمال کا جائزہ لیے ہر شخص اس کی ذات پر تبصرہ کر رہا تھا، اور ایک آرجے تھا جو اندھیروں میں روشنی کو تلاش کر رہا تھا، بنا یہ جانے کہ لوگ اس کے متعلق کیسی کیسی باتیں بنا رہے تھے۔ جانے لوگ اپنا تجزیہ کیوں نہیں کرتے؟ جب دل تمہارا اپنا ہو پر باتیں ساری اس کی ہوں، جب سانسیں تمہاری اپنی ہوں وہ خوشبو آتی اس کی ہو، جب حد درجہ مصروف ہو تم، وہ شاہد اچانک آئے تو، جب آنکھیں نیند سے بھوجل ہوں، تم پاس اسے ہی پاؤ تو، پھر خود کو دھوکہ مت دینا اور اس سے جا کے کہہ دینا، اس دل کو محبت ہے تم سے، اس دل کو محبت ہے تم سے۔ وہ آنکھیں بند کیے صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ یقیناً تصور میں وہ کسی اور کو اپنے بہت قریب محسوس کر رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو روحان؟ کس کے خیالوں میں گم ہو؟ اچانک مقدس نے اسے پکارا تھا۔ وہ کب سے اس کے سامنے بیٹھی اسے خیالوں میں مگن دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم سیدھا ہوا تھا۔ ارے مقدس آپی، آپ کب آئیں؟ آرجے کی کوئی بڑی بہن نہیں تھی۔ جب مقدس نے اسے اپنا منہ بولا بھائی کہا تھا، تب سے آرجے کے دل میں اس کے لیے جگہ بھر گئی تھی۔ وہ اسے آپی کہتا تھا، اور اسے یہ اب محسوس ہوا تھا کہ رشتے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ مدیہ اسے بھائی بھائی کہتی تھی۔ وہ اکثر اس کا دماغ خراب کر کے رکھتی تھی، لیکن اب تو مہینے گزر گئے تھے کسی اپنے کی آواز سنے۔ وہ سب احساس ہوا تھا کہ اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں، اور اب کوئی فون کر کے اسے ڈانٹنے والا نہیں تھا، کوئی اسے گدھا کہنے والا نہیں تھا۔ ہمارا المیہ ہے، جب تک ہم سے نعمتیں چھن نہیں جاتی ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی۔ تھا بھائی جب تم کسی کو محسوس کر کے مسکرا رہے تھے، مقدس نے شرارت سے کہا تھا۔ آرجے پھیکی سی ہنسی ہنسیا تھا۔ دعا کریں میری بہنائی لوٹ آئے، بہت کچھ دیکھنے کی شدت سے خواہش پیدا ہو چکی ہے۔ وہ جانے کس جذبے کے تحت کہہ رہا تھا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، مقدس نے پورے یقین سے کہا تھا۔ آرجے حیران ہوتا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی نہ تو اس پر غصہ کرتے تھے اور نہ نفرت کرتے تھے، بے لوث محبت کرتے تھے۔ اسے احساس ہو رہا تھا خدا کی بنائی گئی کائنات میں اچھائی اپنے پورے وجود کے ساتھ موجود تھی۔ آج صبح سے ہی موسم کافی خوشگوار تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں روح کو معطر کر رہی تھیں۔ گرمی کا موسم رخصت ہونے کو تھا۔ 9 ستمبر کا دن تھا۔ آرجے کو اچھی طرح یاد تھا یہ خانم کا جنم دن تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ خوش ہو یا روئے۔
آج ڈاکٹر باسط بھی گھر پر ہی تھے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکال لائے تھے۔ اب ان کا رخ لان کی طرف تھا۔ وہ آرجے کو کمرے میں بند رہنے سے منع کرتے تھے۔ یہاں نیچے بیٹھو، نرم گھاس پر۔ دیکھنا نیچے بیٹھنا کتنا سکون دیتا ہے۔ انسان کو اپنے عاجز ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ وہ لان میں رکھی کرسیوں کو چھوڑ کر صاف ستھری نرم و ملائم گھاس پر بیٹھ چکے تھے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ سے رشتہ کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن آپ کو سننا اچھا لگتا ہے۔ شاید موسم کا اثر تھا یا خوبصورت دن کا، آرجے خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ چلو میاں، آج اس خوبصورت موسم میں تمہیں سب سے خوبصورت کلامات سناتا ہوں، اپنی سب سے من پسند سورہ۔ کیا سننا چاہو گے؟ ترجمے کے ساتھ میری پسندیدہ ترین آیت کو؟ جی ضرور۔ آرجے نے اس بات میں صحیح لایا تھا۔ ڈاکٹر باسط حافظ قرآن تھے اور اس وقت باوضو تھے۔ انہوں نے خوبصورتی سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آرجے کے ذہن میں ایک چمکا ہوا تھا۔ اسے وہ محلے کی مسجد یاد آ گئی تھی جس میں بچے زور زور سے سر ہلا کر پڑھتے نظر آ رہے تھے۔ وہ خود بھی انہی بچوں میں شامل تھا۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال باطل کر دیے۔ سورہ محمد آیت نمبر 1۔ یہ سورہ محمد تھی۔ ڈاکٹر باسط کی پسندیدہ ترین سورہ تھی۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے، جو کہ ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، ان کے گناہ دور کر دیے گئے اور ان کی حالت سنوار دی گئی۔ آیت 2۔ آرجے کو اپنے جسم پر رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے ایک عجیب سا جانا پہچانا احساس ہو رہا تھا۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے آخرکار ہلاکت ہے، وہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ آیت 8۔ آرجے کو اپنے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ آیت 9۔ آرجے کو یاد تھا وہ قرآن پاک میں اکثر سائنٹیفک غلطیاں نکالا کرتا تھا۔ کسی نے اس کو سمجھایا نہیں تھا۔ بے شک اس نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، لیکن اسے اپنا دل پھٹتا محسوس ہوا تھا۔ ڈاکٹر باسط کی آواز بہت خوبصورت تھی اور وہ ایک لہم میں پڑھ رہے تھے۔ اے منافقو، تم سے عجب نہیں اگر تمہیں اختیار مل جائے تو معاشرے میں فساد پیدا کر دو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہی توڑ ڈالو۔ آیت 22۔ اسے یاد آیا تھا جب وہ امریکہ گیا تھا، وہاں پر غصہ ہونے کی صورت میں جھگڑا کیا تھا، لڑکوں کو مارا پیٹا تھا اور پھر اپنے ننھیال کو چھوڑ کر ان سے تعلق توڑ کر واپس آ گیا تھا۔ اور یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر رکھا ہے۔ آیت 23۔ آرجے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اسے اپنے دل پر اپنی روح پر آریک کے کاٹنے سے پیدا ہونے والی تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ اور جو لوگ کافر ہوئے ہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے اور پھر کافر ہی مر گئے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ آیت 34۔ اب آرجے کی باقاعدہ ہچکی بند گئی تھی۔ اللہ! بے حادثہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھا تھا اور یہ آیت سننے کے بعد وہ سجدے میں گر گیا تھا۔ اس نے اپنے کافر نہ ہونے پر سجدہ شکر ادا کیا تھا۔ اس نے کبھی دوسروں کو اللہ کے راستے سے نہیں روکا تھا۔ اس نے شکر کیا تھا کہ اللہ نے اسے ملحد مرنے سے بچایا تھا، اسے ایک اور موقع دیا تھا۔ کافر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، باقی بتوں اور دوسری چیزوں کو خدا مانتے ہیں، جبکہ مشرک لوگ اللہ کے ساتھ میں شرک کرتے ہیں اور ایک خدا پر یقین نہیں رکھتے، جیسے عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور اسے بھی خدا کہتے ہیں، جبکہ ملحد وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کائنات اپنے آپ ہی بنی ہے، دنیا میں کوئی خدا نہیں، جبکہ کچھ ملحد اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کائنات کو کوئی سپر نیچرل پاور کنٹرول کر رہی ہے، لیکن نہ تو وہ اس پاور کو اللہ کا نام دیتے ہیں اور نہ بھگوان کا، وہ اپنے طریقے سے جیتے ہیں۔ اور تم ہمت مت ہارو اور اسلام کی دعوت دیتے رہو، آخر کار تم غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال کو بلا نتیجہ نہیں چھوڑے گا۔ آیت 35۔ ڈاکٹر واسط خاموش ہو گئے تھے۔ وہ خود بھی رو رہے تھے۔ انہوں نے آرجے کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ مبارک ہو میاں، تم لا الہ سے الا اللہ تک کا سفر کرنے میں کامیاب رہے ہو۔ وہ سرشار سے کہہ رہے تھے۔ آرجے سجدے سے اٹھ کر ان کے گلے سے لگ گیا تھا۔ آج اس خوبصورت موسم میں جب ہوائیں بھی سلام کرتے ہوئے گزر رہی تھیں، اس سے کلمہ توحید پڑھا تھا۔
اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے قبول کیا تھا۔ وہ اسلام کی طرف ریورٹ ہو گیا تھا۔ آر جے مر گیا۔ ختم ہو گیا وہ شخص جو خدا کے وجود سے انکاری تھا۔ روحان جبیل زندہ ہو گیا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے روحان، جب ایک انسان دار اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کی برائیوں کو نیک اعمال میں بدل دیا جاتا ہے، اور وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی جنم لیا ہو۔ اور اسی لیے تم آج سے روحان ہو، روحان جبیل، روحوں جیسا پاک صاف۔ ڈاکٹر باسط اس کی پچھلی زندگی سے اچھی طرح سے واقف تھے اور ان کے ان الفاظ سے روحان کو روح تک سرشار کر دیا تھا۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ اس سے اپنی روح کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا تھا، اور عائشہ جبیل نے اپنی منتو مرادوں سے مانگے گئے بیٹے کا نام روحان کیوں رکھا تھا، یہ راز آج کھلا تھا۔ اسے ہدایت دی گئی تھی، اور بے شک ہدایت اس سے ملتی ہے جسے طلب ہو، اور اللہ ہر انسان کی طلب سے خوب واقف ہے۔ 7 مہینے گزر چکے تھے۔ اکتوبر کا مہینہ تھا۔ رات کے وقت ہوا میں ہنکی بھرنے لگی تھی۔ اسے حشام یاد آیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی حانم بھی۔ اسے یاد تھا جب وہ حانم کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گیا تھا اور اس وقت بخار کی حالت میں تپ رہا تھا۔ شام نے اس سے کچھ کہا تھا جسے وہ سمجھا نہیں تھا، لیکن آج اسے سمجھ آ گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے آر جے، تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے؟ مجھے ڈر ہے اس گناہ اور ظلم کی زد میں کہیں ہمارا پورا خاندان نہ آ جائے۔ ایسا کیا کر دیا میں نے؟ وہ نقاہت کی وجہ سے مشکل سے بول پایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اس معصوم لڑکی کا نام حانم تھا؟ پتہ ہے حانم کا مطلب کیا ہے؟ حانم کا مطلب ہے عورت، یعنی مقدس چیز، جسے اللہ نے آدم کی پستی سے بنایا ہے تاکہ فرشتوں کو بھی اس کا علم نہ ہو۔ اور تم نے ایک عورت کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی۔ تمہیں ایک راز دیا گیا جو تمہیں انجانے میں معلوم ہوا۔ تم نے اس راز کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جسے اللہ نے خود چھپایا ہوا تھا۔ تم نے اسے دنیا کو بتانا چاہا۔ بے شک عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے اس کا پردہ بھی رکھ لیا، لیکن تم نہیں سمجھ سکے۔ معافی مانگو اس دن سے جب اس کا بدلہ ہم سے لیا جائے گا۔ معافی مانگو آر جے۔ حشام کی بات سن کر اسے غصہ آیا تھا۔ وہ بار بار اس کو اس کی غلطی یاد کروا دیتا تھا۔ اسے کوفت ہوئی تھی۔ وہ فون بند کر چکا تھا، لیکن آج اسے شدت سے یہ الفاظ یاد آئے تھے۔ آج وہ واقعی ڈر گیا تھا۔ حانم کو دیکھنے اور ڈھونڈ کر اس سے معافی مانگنے کی طلب بڑھ گئی تھی۔ اسے یاد آیا تھا اس کی ایک رضائی بہن تھی، مدیہ، جو شادی شدہ تھی، لیکن پھر بھی اسے خوف محسوس ہوا تھا، اور اس نے صدق دل سے حانم کے مل جانے کی دعا کی تھی تاکہ اس سے معافی مانگ سکے۔ روحان اور ڈاکٹر باسط لندن آئے تھے۔ روحان کا دوبارہ آپریشن ہونا تھا، آنکھوں کا۔ ڈاکٹر باسط نے اس سے کہا تھا کہ وہ چاہے تو اپنے گھر والوں کو خبر کر دے، ان سے مل لے، لیکن آرچے اس حالت میں ان سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ابھی ملنے سے انکار کر دیا تھا، اور یوں ڈاکٹر باسط اس سے اکیلے کو ہی لندن لے آئے تھے۔ مجھے کچھ دیر لان میں بٹھا دیں، میں ٹھنڈی ہوا میں سانس لینا چاہتا ہوں۔ تب تک آپ ڈاکٹر سے رپورٹس کے متعلق بات کر لیں۔ آرچے کی بات سن کر ڈاکٹر باسط اسے لان میں رکھے پتھر کی بینچ پر بٹھا کر خود ہاسپٹل کے اندر چلے گئے تھے۔ وہ لوگوں کی آوازیں سن سکتا تھا، محسوس کر سکتا تھا، لیکن دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ اندر سے ہی نہیں باہر سے بھی بدل چکا تھا۔ تم احسن کو لے کر اندر جاؤ، میں ذرا فون سن کر آتا ہوں۔ اس نے اپنے ایک دوست کو کہا تھا جو دوسرے دوست یعنی احسن کو لے کر اندر کی جانب چلا گیا تھا۔ یہ حشام تھا جو لندن اپنے دوستوں کے ساتھ ٹور پر آیا تھا۔ احسن کی طبیعت خراب تھی، اس کی آنکھیں کچھ دنوں سے سوجن کا شکار تھیں۔ وہ اسی کے چیک اپ کے لیے آیا تھا۔ حشام جیسے ہی فون کال ریسیو کر کے لان میں داخل ہوا تھا، اس کے سامنے پتھر کی بینچ پر بیٹھے وجود کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ وہ آرجے تھا، اس کا سب کچھ۔ وہ کتنی ہی دیر بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا تھا، پھر جیسے سکتا ٹوٹا تھا۔ آر جے، وہ خوشی سے چلاتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ آر جے، یہ تم ہو نا؟ حشام اسے چھو کر دیکھ رہا تھا۔ حشام کی آواز سن کر روحان کی روح فنا ہوئی تھی۔ وہ بھی اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتا تھا، لیکن اس حالت میں نہیں۔ شامو کاکا؟ اس کے لب پھڑپڑائے تھے۔ وہ بے دہانی میں ہاتھ مار رہا تھا۔ آر جے، تم زندہ ہو، میں جانتا تھا تم زندہ ہو۔ حشام نے اسے گلے لگایا۔ وہ جس کے مرنے کی خبر سن کر سعید حویلی کے لوگ پچھلے کئی مہینوں سے رو رہے تھے، اسے سامنے اور زندہ دیکھ کر حشام کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ اتنا خوش تھا کہ اسے اپنی خوشی میں روحان کا عجیب طرح کا انداز نوٹ ہی نہیں کر پایا تھا۔ روحان بیٹا چلیں؟ اچانک ڈاکٹر باسط کی آواز سبھی تھی۔ ڈاکٹر، یہ حشام ہے، میرا بھائی۔ روحان کی آواز کانپ رہی تھی۔ حشام نے چونک کر ڈاکٹر باسط کو دیکھا تھا۔ اور شامو کاکا، یہ ڈاکٹر باسط ہے، میرے رہنما، میرے محسن۔
ان کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ روحان کی بات سن کر حشام ڈاکٹر باسط کی طرف بڑھا تھا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے سعید حویلی کی جان بچائی ہے۔ حشام ڈاکٹر باسط کے گلے لگے ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جسے اللہ بچائے اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ ڈاکٹر باسط نے نرمی سے کہا تھا اور پھر روحان کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی۔ روحان بینچ کے ساتھ رکھی سک اٹھا کر کھڑا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ہر شام کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سرد پڑ گیا تھا۔ فکر نہ کرو، بہت جلد روحان اپنی آنکھوں سے اس دنیا کو تحسیر کرے گا۔ حشام کی حالت سمجھتے ہوئے ڈاکٹر باسط کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا تھا۔ حشام بس سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا تھا اور پھر روحان کی طرف بڑھ گیا۔ 3 ماہ بعد وقت گزر رہا تھا۔ ان 3 مہینوں میں وہ شخص سر تا پیر بدل گیا تھا۔ کتنے خوش ہوئے تھے سعید حویلی کے نفوس جب وہ زندہ سلامت اپنے پیروں پر چل کر حویلی میں داخل ہوا تھا۔ بی جان تو باقاعدہ گلے لگ کر روئی تھی۔ مقدس آپی کی دعائیں قبول ہوئی تھیں۔ روحان کا یقین رنگ لے آیا تھا۔ اللہ نے اسے اس کی آنکھوں کی بینائی لٹا دی تھی۔ سعید حویلی میں سب اسے زندہ سلامت دیکھنے سے زیادہ اسے بدلا ہوا دیکھ کر حیران تھے۔ سعید جبیل کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا جب انہوں نے ماضی کے عارضے اور حال کے روحان کو نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ وہ بہترین طریقے سے نماز ادا کرتا تھا۔ سعید جبیل بہت روئے تھے جب انہوں نے عارضی کی موت کی خبر ملی تھی۔ میں منتو مرادوں سے مانگی گئی تمہاری اس نعمت کی حفاظت نہ کر سکا، مجھے معاف کر دینا عائشہ، مجھے معاف کر دینا۔ وہ دنیا کے سامنے مضبوط نظر آنے والا شخص اکیلے کمرے میں اپنی محبوبہ بیوی کی تصویر کے سامنے خوب رویا تھا۔ تم دیکھنا حیدر، مجھے پورا یقین ہے میرا روحان ایک دن دنیا کا وہ روشن ستارہ بن کر چمکے گا جس کی روشنی لوگوں کے وجدان کو منور کرے گی۔ وہ دنیا کو وہ راہ دکھائے گا جس پر چلنے سے لوگ خدا کو پالیں گے۔ آج عائشہ جبیل کی بات اسے سچ ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو سعید صاحب، اللہ نے آپ کو بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ اسے نماز پڑھتے دیکھ کر محلے کے لوگوں نے سعید جبیل کو مبارکباد دی تھی۔ اس سرد جذبات سے سعید جبیل کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ حالات و واقعات نے مکی یعنی مستقیم کو بدل ڈالا تھا۔ وہ روحان سے ملنے آیا تو حیران رہ گیا۔ تو آر جے واقعی مر چکا ہے؟ وہ پھیکا سا مسکرایا تھا۔ ہاں، آر جے مر چکا ہے، لیکن روحان جبیل زندہ ہے۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ مہرو کی امی کی وفات ہو چکی تھی۔ مہرو اور مکی کی شادی ہو چکی تھی۔ مکی کو حانم کے الفاظ سے بدلنے میں بہت مدد کی تھی۔ اللہ نے ہمیشہ مستقیم کو سیرات کے لیے رکھا ہے۔ تم تو مستقیم تھے، تم کیسے بھٹک گئے؟ آج بھی حانم کے الفاظ اس کے کانوں میں کسی ہتھوڑے کے ماننے لگتے تھے۔ مکی کی 2 بہنیں تھیں، ایک بڑی جو شادی شدہ تھی اور ایک چھوٹی جس کی شادی طے تھی۔ اسے خوف تھا کہ انہوں نے جو حانم کے ساتھ کیا تھا اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ وہ جانتا تھا مکافات عمل طے ہے۔ اس سے بہت دعائیں کی تھیں کہ اس کے گناہوں کی سزا کی لپیٹ میں اس کی بہنیں نہ آ جائیں، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا تھا کہ بڑی بہن بیوہ ہو گئی تھی اور چھوٹی بہن کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ شادی سے کچھ دن پہلے لڑکے والوں نے بنا وجہ بتائے رشتہ توڑ دیا تھا۔ وہ اپنے رب کے حضور بہت رویا تھا۔ جانے کیوں انسان گناہ کرنے سے پہلے نہیں سوچتا۔ اس پر جو مشکل وقت آیا تھا اس نے مکی کو بدل دیا تھا، اسے مستقیم بنا دیا تھا اور وہ اب اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا تھا۔ بس حانم سے معافی مانگنی باقی تھی۔ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے، مجھے خوشی ہے اللہ نے ہمارا رخ گمراہی کے راستے سے موڑ دیا۔ مستقیم کہہ رہا تھا۔ شادی بہت بہت مبارک ہو۔ روحان مسکرایا تھا۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، بہت۔ میری ہر پریشانی کو منٹوں میں ختم کرنے والا میرا دوست میرے ساتھ نہیں تھا۔ مستقیم کی آنکھیں نم ہوئیں۔ میں نے بھی تمہیں اپنی ہر آوارہ گردی میں بہت یاد کیا، جس میں میں نے اکیلے ہی حانم کو بہت ڈھونڈا۔ تم چلے گئے تھے مکی، تم بھی چھوڑ گئے تھے حانم کی طرح۔ شاید اسے بھی سب یاد تھا۔ معاف کر دو مجھے، میں ڈر گیا تھا۔ مجھے لگا جو کچھ ہم نے خاص طور پر تم نے کیا اس کی سزا اگر میں تمہارے ساتھ رہوں گا تو مجھے ملے گی، لیکن میں بھول گیا تھا جو میں نے کیا اس کی سزا تو مجھے ہی ملنی تھی۔ وہ روحان کے گلے لگا تھا اور روحان کو ایک بار پھر سب یاد آ گیا تھا۔ وقت ظالم تھا تو مہربان بھی تھا۔ 3 سال پہلے بچھڑے دو دوست ایک بار پھر سے مل گئے تھے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ ہوا میں ان کی بہت بڑھ چکی تھی۔ آرام دہ بستر پر پرسکون نیند کے زیر سے سونے والا وہ شخص ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ وہ روحان جبیل، وہ آج بھی درد کی لپیٹ میں تھا۔ کچھ ایسے حادثے بھی زندگی میں ہوتے ہیں کہ انسان بچ تو جاتا ہے مگر زندہ نہیں رہتا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں واضح تھیں۔
देखते अज़ियत की एक लहर उस शख्स के चेहरे पर फैल गई। आवाज़ बहाल होने पर उससे गुस्से से साइड टेबल पर रखा लैंप हाथ बढ़ाकर नीचे फेंक दिया। सिसकियों की आवाज़ वाज़ेह सुनाई दे रही थी और ये आवाज़ उसकी रूह को किसी तलवार की तरह ज़ख्मी कर रही थी। बिलाखिर उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। शट अप, जस्ट शट अप। वो बेबसी से चीखा। वो दोनों हाथ कानों पर रखे उस आवाज़ से बचना चाह रहा था, लेकिन शायद किसी ने रोने की कसम उठाई थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। पिछले 3 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा था जब इस आवाज़ से उसका पीछा ना किया हो। एक भी रात वो सुकून से नहीं सोया था और फिर एक झटके से वो उठा। अब उसका रुख उस शफीक हस्सी के कमरे की तरफ था जिसके आगोश से उसे सुकून पहुंचा था। अपनी मतलूबा कमरे के बाहर पहुंचने के बाद उसे दरवाजे पर दस्तक दी। वो जानता था अंदर वो शफीक हस्सी जाग रही होंगी। आ जाओ। दस्तक पर अंदर से आवाज़ हो रही थी। वो झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सामने वो हस्सी अपने बिस्तर पर बैठी सूरह यासीन की तलावत कर रही थी। बीजान। वो तड़प कर उनकी तरफ बढ़ा। बीजान ने सूरह यासीन को अकीदत से चूमकर साइड टेबल पर रखे ऊंचे ताक पर रखा। शाह बेटा, तुम सब खैरियत तो है ना? बीजान के चेहरे पर परेशानी उभरी। रोहान की शख्सियत में इन दिनों इतना वक़ार पैदा हुआ था कि बीजान उन्हें शाह के नाम से पुकारने लगी थी। वो बीजान, वो मैं। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन आंसुओं का एक गोला सा उसके गले में अटक गया। वो आगे बढ़कर बीजान की गोद में सर रख कर लेट गया था। फिर कोई बुरा ख्वाब देखा क्या? बीजान प्यार भरे लहजे में पूछ रही थी और साथ साथ उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी। जाने दो आंसू कैसे उसकी आंखों से फिसल कर बीजान की गोद में जज्ब हो गए थे। कोई इतना कैसे रो सकता है बीजान, कैसे? वो अज़ियत से दो चार लहजे में पूछ रहा था। बीजान ने उसकी बात पर एक गहरा सांस लिया। कोई 3 सालों से लगातार रो रहा है बीजान। वो एक रात, वो चुप नहीं हुआ। कोई इतना कैसे रो सकता है? वो बेचैनी से पूछ रहा था। शम्माए याकूब की मानिंद बरसती हैं आंखें, मेरे यूसुफ मेरी नज़रों को बेनाई दे जा। बीजान का कलेजा जैसे अपने बेटे की बात पर छलनी सा हो गया था। क्या वो शख्स सकता नहीं बीजान? कहाँ से आते हैं उसके पास इतने आंसू? वो चुप क्यों नहीं होता बीजान? कोई इतना कैसे रो सकता है? रूहान बार बार एक ही बात दोहरा रहा था। जख्म गहरा दिया है तुमने बेटा, इतना गहरा जख्म कि तुम सोच भी नहीं सकते। बीजान ने कहने के बाद उसके सर पर फूंक मारी, जैसे सारी बलाएं टालना चाहती हूँ। उसे कह दें कि वो चुप कर जाए बीजान। चुप कर जाए, खुदा का वास्ता है। वो कह रहा था और बीजान खामोशी से सुन रही थी। कितनी ही देर वो यही अल्फाज सुनाता रहा और फिर थक हार कर, या शायद इस सुकून के बायस से उसे बीबी जान की गोद में मिला था, वो एक बार फिर नींद की आगोश में जा चुका था। रूहान ने बीजान को बताया था कि उसने एक लड़की के किरदार पर उंगली उठाई थी और अब उससे ढूंढ रहा था ताकि उससे माफ़ी मांग सके। बीजान पूरी बात तो नहीं जानती थी, लेकिन इतना ज़रूर जानती थी कि एक लड़की के किरदार पर उंगली उठाना उसे ज़िंदा दरकोर करने के मुतरादिफ होता है। मैं दुआ करूँगी मेरे बच्चे कि वो लड़की रोना बंद कर दे। वो जहाँ भी है, अल्लाह उसे सब कुछ भुलाकर बहुत सारी खुशियाँ दे दे, ताकि तुम भी सुकून से जी सको। बीजान ने झुककर उसकी पेशानी पर प्यार किया था और सदके दिल से उसके लिए दुआ की थी।